Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم۔ پھر اگر وہ باز آئیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فساد اور حکم رہے خدا تعالیٰ ہی کا۔ فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آئیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو کسی پر زیادتی نہیں، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ بدلے مقابل حرمت والے مہینہ کے اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پھر جس پر تم نے زیادتی کی، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو تم اس پر زیادتی کرو، علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جیسی اس نے زیادتی کی تم پر۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں۔ واحسنوا، اور نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ خلاصہ تفسیر۔ پھر اگر بات شروع قتال کے بھی وہ لوگ یعنی مشرکین مکہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو اسلام قبول کر لیں تو ان کا اسلام بے قدرہ نہ سمجھا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے گزشتہ کفر کو بخش دے گا اور مغفرت کے علاوہ بے شمار نعمتیں دے کر ان پر مہربانی بھی فرمائیں گے۔ اور اگر وہ لوگ اسلام نہ لائیں تو اگرچہ دوسرے کفار کے لیے اسلامی قانون یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے بھی اگر اسلامی حکومت کی اطاعت اور جزیہ دینے کا اقرار کر لیں تو ان کا قتل جائز نہیں رہتا، بلکہ ان کے حقوق کی حفاظت اسلامی حکومت پر لازم ہو جاتی ہے۔ مگر یہ خاص کفار چونکہ اہل عرب ہیں، ان کے لیے قانون جزیہ نہیں، بلکہ ان کے لیے صرف دو راستے ہیں، اسلام یا قتل۔ اس واسطے ان کے ساتھ اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ یعنی شرک نہ رہے اور ان کا دین خالص اللہ ہی کا ہو جائے، اور کسی کا دین و مذہب کا خالصتاً اللہ کے لیے ہو جانا موقوف ہے۔ قبول اسلام پر تو حاصل یہ ہوا کہ شرک کو چھوڑ کر اسلام اختیار کر لیں، اور اگر وہ لوگ کفر سے باز آ جائیں جس کا ذکر ابھی ہوا بھی ہے تو آخرت میں مغفرت و رحمت کے مستحق ہونے کے ساتھ دنیا میں ان کے لیے تم کو یہ قانون بتلایا جاتا ہے کہ سزا کی سختی کسی پر نہیں ہوا کرتی بجز بے انصافی کرنے والوں کے، جو برا بے انصافی خدائی احسانات کو بھول کر کفر و شرک کرنے لگے۔ اور جب یہ لوگ اسلام لے آئے تو بے انصاف نہ رہے، لہٰذا ان پر سزائے قتل کی سختی نہ رہی۔ اور مسلمانوں، تم کو جو یہ خیال ہے کہ کفار مکہ اگر اپنے عہد پر قائم نہ رہے تو شہر حرام یعنی ذی القعدہ میں ان سے لڑنا پڑے گا، سو اس سے بھی بے فکر رہو، کیونکہ حرمت والا مہینہ تم کو قتال کفار سے مانع ہو سکتا ہے، بعوض اس کے کہ اس حرمت والے مہینہ کے سبب وہ بھی تم سے قتال نہ کریں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ حرمتیں تو عوض معاوضہ کی چیزیں ہیں، سو جو تمہارے ساتھ ان حرمتوں کی رعایت کرے تو تم بھی رعایت رکھو، اور جو تم پر ایسی حرمتوں کی رعایت نہ کر کے زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسے اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ اور ان سب احکام مذکورہ کے برتاؤ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ کسی امر میں حد قانونی سے تجاوز نہ ہونے پائے، اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ اپنی عنایت و رحمت سے ان ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حکم دہم انفاق فی الجہاد، اور تم لوگ جان کے ساتھ مال بھی خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں مت ڈالو، اور ایسے مواقع میں جان و مال خرچ کرنے سے جبن یا بخل کرنے لگو جس کا نتیجہ تمہارا ضعیف اور مخالف کا قوی ہو جانا ہے، جو کہ عین تباہی ہے۔ اور جو کام کرو اچھی طرح کیا کرو، مثلاً اس موقع پر خرچ کرنا ہے تو دل کھول کر خوشی سے اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ معارف و مسائل۔ 7 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے قانون کے مطابق فوت شدہ عمرہ ادا کرنے کے لیے بمعیت صحابہ اکرام کے سفر کا ارادہ کیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ان کفار کے معاہدوں اور صلح کا کچھ اعتبار نہیں، ممکن ہے کہ وہ جنگ کرنے لگیں، تو اس جنگ میں صحابہ اکرام کے لیے ایک اشکال یہ تھا کہ حرم مکہ میں
حرم مکہ میں جنگ کی نوبت آئے گی جو اسلام میں ناجائز ہے۔ اس کا جواب پچھلی آیت میں دے دیا گیا کہ حرم مکہ کی حرمت مسلمانوں پر ضرور لازم ہے، لیکن اگر کفار حدود حرم میں ہی مسلمانوں سے جنگ کرنے لگیں تو ان کو بھی مدافعت میں جنگ کرنا جائز ہے۔ دوسرا اشکال یہ تھا کہ یہ مہینہ ذی القعدہ کا ہے جو ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے، اور ان میں سے کسی جگہ جنگ کرنا جائز نہیں۔ اگر مشرکین مکہ نے ہمارے خلاف جنگ کرنی شروع کر دی تو ہم اس مہینے میں دفاعی جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جیسے حرم مکہ کی حرمت سے حالت دفاع مستثنیٰ ہے، اسی طرح اگر اشہر حرم کا کافر ہم سے قتال کرنے لگیں تو ہم کو بھی ان سے دفاعی جنگ لڑنا جائز ہے۔ مثلا اشہر حرم 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 ماہ تو مسلسل ہیں، چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی ان 4 مہینوں میں جنگ کو حرام سمجھا جاتا تھا اور مشرکین مکہ بھی اس کے پابند تھے۔ ابتداء اسلام میں بھی 7 ہجری تک یہی قانون نافذ تھا، اسی لیے صحابہ کرام کو یہ اشکال پیش آیا۔ اس کے بعد یہ حرمت قتال منسوخ کر کے عام قتال کی اجازت باجماع امت دے دی گئی، مگر افضل اب بھی یہی ہے کہ ان 4 مہینوں میں ابتداء بالقتال نہ کی جائے، صرف مدافعت کی ضرورت سے قتال کیا جائے۔ اس لحاظ سے یہ کہنا بھی فی الجملہ درست ہے کہ اشہر حرم کی حرمت منسوخ نہیں، باقی ہے۔ جیسے حرم مکہ میں قتال کی اجازت بضرورت مدافعت دینے سے حرم مکہ کی حرمت منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ صرف ایک استثنائی صورت پر عمل ہوا۔ 10واں حکم جہاد کے لیے مال خرچ کرنا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس میں مسلمانوں پر لازم کیا گیا ہے کہ جہاد کے لیے بقدر ضرورت اپنے اموال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس سے فقہاء نے یہ حکم بھی نکالا ہے کہ مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کے علاوہ بھی دوسرے حقوق فرض ہیں، مگر وہ نہ دائمی ہیں، نہ ان کے لیے کوئی نصاب اور مقدار متعین ہے، بلکہ جب اور جتنی ضرورت ہو اس کا انتظام کرنا سب مسلمانوں پر فرض ہے، اور ضرورت نہ ہو تو کچھ فرض نہیں۔ جہاد کا خرچ بھی اسی میں داخل ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کے لفظی معنی تو ظاہر ہیں کہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی ممانعت بیان فرمائی ہے۔ اب یہ بات کہ ہلاکت میں ڈالنے سے اس جگہ کیا مراد ہے، اس میں حضرات مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، اور امام جصاص رحمۃ اللہ علیہ زاری نے فرمایا کہ ان سب اقوال میں کوئی تضاد نہیں، سب ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے، ہم اس کی تفسیر بخوبی جانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما دیا تو ہم میں یہ گفتگو ہوئی کہ اب جہاد کی کیا ضرورت ہے، ہم اپنے وطن میں ٹھہر کر اپنے مال اور جائیداد کی خبر گیری کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے یہ بتلا دیا کہ ہلاکت سے مراد اس جگہ ترک جہاد ہے، اور اس سے ثابت ہوا کہ ترک جہاد مسلمانوں کی ہلاکت و بربادی کا سبب ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بھر جہاد میں صرف کر دی، یہاں تک کہ آخر میں قسطنطنیہ میں وفات پا کر وہیں مدفون ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، ائمہ تفسیر سے بھی یہی مضمون منقول ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس ہو جانا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا ہے، اس لیے مغفرت سے مایوس ہونا حرام ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنا کہ بیوی بچوں کے حقوق ضائع ہو جائیں، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، ایسا اسراف جائز نہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ایسی صورت میں قتال کے لیے اقدام کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، جبکہ یہ اندازہ ظاہر ہے کہ دشمن کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، خود ہلاک ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں اقدام قتال اس آیت کی بنا پر ناجائز ہے، اور جصاص رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کے مطابق یہ سبھی احکام اس آیت سے مستفاد ہوتے ہیں۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اس جملے میں ہر کام کو اچھی طرح کرنے کی ترغیب ہے، اور کام کو اچھی طرح کرنا جس کو قرآن میں احسان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے 2 طرح کا ہے، ایک عبادت میں، دوسرے آپس کے معاملات و معاشرت میں۔ عبادت میں احسان کی تفسیر حدیث جبرائیل میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ
ایسی طرح عبادت کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ تو اعتقاد لازم ہی ہے کہ خدا تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور معاملات و معاشرت میں احسان کی تفسیر مسند احمد میں بروایت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ تم سب لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی برا سمجھو۔ مظہری۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔